تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے گجرات سے سوال کیے، سوال یہ کہ مفتی صاحب اونٹ کی خرید و فروخت کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب دے عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مفتی عبداللہ صاحب گجرات سے۔ دیکھیے مفتی صاحب، یہ ایک بہت اہم مسئلہ آپ نے مجھے پوچھا ہے، اور ایک بہت عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ تو میں پہلے طور پر اونٹ کی خرید و فروخت کی شرعاً کیا حکم ہے اس کو مختصر میں بتا دیتا ہوں، اور اونٹ کو بیچنے کے بعد اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوگا یا نہیں ہے تو میں آخری میں بتاؤں گا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے، اونٹ کی جو شریعت میں حیثیت ہے وہ شہادت، شفاعت اور وکالت کی سی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اونٹ کی جو شریعت میں حیثیت ہے وہ شہادت، شفاعت اور وکالت کی حیثیت ہے۔ یعنی کہ آدمی ووٹ ڈالنے کے بعد اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں جس آدمی کو ووٹ ڈال رہا ہوں وہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی اچھا آدمی ہے، اس بات کی شہادت گواہی دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری بات آدمی یہ ہے کہ اپنا وکیل بنا رہا، اپنا وکیل بنا رہا ہے کہ میں جس آدمی کو ووٹ ڈال رہا ہوں یہ وہ آدمی ہے، میں اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں کہ یہ قوم و ملت کی خدمت کر سکتا ہے، اپنا وکیل بنا رہا ہے۔ جیسا کہ نکاح کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ لڑکی اپنا وکیل بناتی ہے کہ اپنا پورا اختیار اس کو دے دیتی ہے، اور کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اپنا کسی ایک آدمی کو وکیل رکھتے ہیں تو پھر اس سے کیس لڑایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ووٹ کے اندر بھی یہی ہے کہ آدمی جس آدمی کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں جس آدمی کو ووٹ ڈال رہا ہوں یہ نیک ہے اور میں اس کو وکیل بنا رہا ہوں۔ تو ووٹ کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ ابھی ووٹ کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے شہادت، شفاعت اور وکالت۔ جب یہ تینوں حیثیتوں کے اعتبار سے ووٹ جو ہے مال متقوم نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ میں اصولی بات بتا رہا ہوں پہلے، تو ووٹ جو ہے مال متقوم نہیں ہے، یعنی ایسا مال نہیں ہے جس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو۔ جبکہ شریعت کے اندر ایک بات اصول یہی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی معاملات کرتا ہو، خرید و فروخت کرتا ہو، بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بھی آدمی کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ مال متقوم ہوتا ہے، یعنی اس مال سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہو۔ یعنی میں ایک فون خریدا، جب میں فون خریدا ہوں تو یہ مال متقوم ہے، تو اس فون کو لینے کے بعد یہ خرید و فروخت جو ہماری ہوئی ہے تو اس فون سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، تو یہ فائدہ اٹھانا، اس مال سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ تو شریعت کے اندر یہی ہے جب بھی کوئی معاملہ کیا جائے تو وہ مال متقوم ہونا ضروری ہے۔ تو ووٹ جو ہے کوئی فائدہ اٹھانے کی چیز نہیں ہے، آپ صرف اپنے رائے کو پیش کر سکتے ہیں، اپنا نائب مقرر کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ووٹ کوئی بیچنے والی چیز نہیں۔ تو اس لیے جو بھی آدمی، جو بھی لوگ اس طرح ووٹ کو بیچتے ہیں، اس طرح کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ رشوت کے حکم میں ہے کہ ہم تمہاری گواہی دیں گے، ہم تمہیں اتنا پیسہ دے دو ہمیں تمہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسا کہ مثال کے طور پر میں گاڑی چلا رہا تھا، کسی وقت پولیس والے نے مجھے پکڑ لیا۔ اب میں جب پکڑ لیا مجھے تو اس نے کہا کہ بھائی آپ بے وصولی کے، ہیلمٹ نہیں پہنے، سب کچھ نہیں پہنے، تو آپ کے لیے اب ضروری ہے کہ آپ چالان کاٹیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چالان کتنا لکھا ہے کہ بھائی 100 روپئے جو آدمی ہیلمٹ نہ پہنے۔ تو اگر میں نے اس سے کہا کہ بھی ایک کام کریں، اب 100 روپئے نہ لے، 50 روپئے لے کر مجھے چھوڑ دیں، تو کہا کہ میں نے اس کو رشوت دے کر میں نے چھڑایا ہوں۔ تو اس طرح رشوت لینا دینا دونوں چیز حرام ہے۔ تو ووٹ کا حکم بھی یہی ہے کہ رشوت کے حکم میں ہے یہ، تو اس طرح کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اب بھی ایک تو بات یہ ہو کہ ووٹ کو بیچنا ناجائز ہے، ایک تو بات ہے۔ اب ووٹ بیچ کر اگر ہم کسی آدمی سے پیسے لے کر ووٹ ڈال دیے، اب ووٹ ڈالنے کے بعد اگر وہ جیت گیا تو اس سے پوری قوم کی بربادی کے فیصلے ہوں گے۔ اب وہ گندا آدمی تھا، اب اس نے پیسے دے کر جتایا ہے، اب وہ جیت گیا تو پھر ساری قوم پر اس نے ظلم شروع کر دی۔ اب وہ جتنا بھی ظلم ہوگا اور جتنے بھی لوگ اس کے اوپر گواہی دیے، سب اس میں گنہگار شامل ہوں گے، سب گنہگار ہوں گے۔ جتنے بھی لوگوں نے اس کی گواہی دی، سب اس میں اس گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو ووٹ کے سلسلے میں
ہمارے مسلمانوں سے ایک بات کہتا ہوں، اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ ہمارے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، رشوت لینا حرام ہے۔ سمجھ میں بات، رشوت دینا بھی حرام، رشوت لینا بھی حرام ہے۔ سمجھ میں بات، وہ الگ مجبوری کی بات ہے کہ اگر جان نہیں چھوٹ رہی تو رشوت دے کر نکل گئے، وہ الگ قصہ الگ ہے، لیکن عمومی طور پر بات یہی ہے کہ اپنے کام کو چلانے کے لیے رشوت دینا اور رشوت لینا بھی حرام ہے۔ تو پہلی بات ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی ہے کہ رشوت لے کر ووٹ ڈالنا، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی چیز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ پارٹیاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی پیسہ دے دو ہمیں ووٹ ڈالو۔ اب کئی مسلمان ایسے 2,000 روپے 3,000 روپے لوگوں سے پیسہ لیے، ووٹ جیت گئے۔ اب وہ جو ووٹ جیت گیا، ساری قوم کے اوپر ظلم شروع ہو گیا۔ بتاؤ اس کا فائدہ کسے ملا؟ فائدہ تو ووٹ بیچنے والے کو، پیسہ لینے والے کو فائدہ کچھ نہیں ملا۔ فائدہ تو مل گیا، ابھی چلو کچھ دن کے لیے لے لیے، فائدہ اٹھا لیے، لیکن پوری قوم پر اس پر ظلم شروع کر دیا۔ تو اس طرح، اس لیے ووٹ بیچنے والی چیز نہیں، تو رشوت کے حکم میں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح لے لیا ہے، اگر کوئی آدمی اس طرح لیا ہے تو کسی بھی طریقے سے اس کو پیسہ واپس کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی بھی طریقے سے اس کو پیسہ واپس کرے، نہیں دیں گے تو قیامت میں اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے۔